بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں ظاہری اسباب یا تدابیر اختیار کرنا ممکن ہی نہیں، جیسے آفات سماوی، جیسے زلزلہ ہے، طوفان، باد و باران، سیلاب، خشک سالی، بارش کا نہ ہونا وغیرہ۔ ایسے حوادث سے بچنے کے لیے بے شمار دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ احادیث میں بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ آتا ہے کہ چٹان غار کے سامنے آ گری۔ اس صورتحال میں یا اس سے ملتے جلتے دوسرے واقعات میں دعا کے علاوہ کون سی تدبیر یا وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ کوئی شخص بدترین بڑھاپے کی عمر، ارذل العمر پسند نہیں کرتا، لیکن اس سے بچنے کے لیے کون سے اسباب یا وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں سوائے اس دعا کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے۔ جس طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اپنی ہمت اور عقل کے مطابق دنیا بھر کی تدابیر اور وسائل آزمانے کے باوجود حصول مقصد میں ناکام رہتا ہے اور چاروں ناچار اسے دعا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً ہر دیندار اور پرہیزگار آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد صالح، متقی اور والدین کی فرمانبردار بنے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو تو والدین اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ہر وہ تدبیر اور جتن کر گزرتے ہیں جو ان کے بس میں ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی ساری تدبیریں اور کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور معاملہ یہاں آ کر ختم ہوتا ہے کہ اب اللہ سے دعا کی جائے اور وہ ہماری اولاد کو ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے۔ میڈیکل سائنس نے یقیناً بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اب بھی کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ ایسی بیماریوں کی بات تو ہی دوسری ہے کہ ان کا دعا کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بیماریاں جن کا علاج پتہ چل چکا ہے، ان کے مریضوں میں سے بھی بے شمار مریض ایسے ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک میں جا کر جدید ترین علاج کروا کر دیکھتے ہیں، لیکن آخری چارہ کار یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا چھان ماری ہے، کہیں سے شفا نصیب نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کیجیے کہ صحت عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھی آدمی نادانستہ طور پر ایسے فتنوں میں پھنس جاتا ہے کہ ان سے نکلنے کی تمام تدابیر اور کوششیں ناکام اور لا حاصل ثابت ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات انسانی تدابیر اور کوششیں ایسے فتنوں سے نکالنے کے بجائے مزید پھنسانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں انسان کو بالآخر دعا ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ معاملات جن میں تدابیر اور مادی وسائل اختیار کرنا ممکن ہی نہیں، وہاں دعا ہی سب سے بڑی تدبیر اور دعا ہی سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور وہ معاملات جن میں انسان بساط بھر تدابیر اور وسائل مہیا کر سکتا ہے، ان میں بھی بسا اوقات وسائل اور تدابیر اختیار کرنے کے باوجود تھک ہار کر دعا کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ساری بات کا حاصل یہ ہے کہ جہاں کہیں ظاہری اسباب اور وسائل مہیا کرنا یا تدبیریں اختیار کرنا ممکن ہو، وہاں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ان پر بھروسہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ توکل کے لائق صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے دعا کے ذریعے رجوع اللہ۔ غزوہ بدر میں شکستہ اور قلیل وسائل کے ساتھ رجوع اللہ نے مسلمانوں کو بہترین فتح سے ہمکنار کیا، جبکہ غزوہ حنین میں بہترین اور کثیر وسائل کے ساتھ وسائل پر توکل کے تصور نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ دعا اور ظاہری اسباب پر بحث کرتے ہوئے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو دی گئی تعلیم کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی حدیث نمبر 9، دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کرنی چاہیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔